رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق بخشی کہ اس کے فضل اور کرم کے ساتھ ہم جمعۃ المبارک کے اس ببرکت دن رب کے پاک گھر اور بالخصوص رب تعالیٰ کے ایک نیک مقرب بندے کے آستانے پہ حاضر ہو کر رب کائنات کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آج کے اس جمعے کی مختصر سی نشست کے اندر میں نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 سورہ انشراح کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 سورہ انشراح میں اعلان فرماتا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مشہور آیت مبارکہ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اب حضور کا ذکر اگر کائنات کے سارے انسان حضور کے ذکر کو ترک کر دیں، حضور کے ذکر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ کل کائنات کی ساری انسانیت اگر میرے محبوب کے ذکر میں مشغول ہو جائے، حضور کے ذکر کو بلند نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا ذکر میرے رب نے بلند فرمایا ہے، اور کائنات کے انسانیت کے انسانوں کے گھٹانے سے میرے محبوب کا ذکر گھٹ نہیں سکتا، اور کسی کے بلند کرنے سے اس لیے بلند نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب کا ذکر میرے رب نے بلند فرمایا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب رب کائنات کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا؟ یا اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو تو نے کتنا بلند فرمایا؟ گویا رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے کائنات والو، میں نے جس محمد کی خاطر اس کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس محمد کے ذکر کو میں نے اتنا بلند کر دیا ہے، حتیٰ کہ اگر کلمے میں رب کا ذکر ہے تو کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ فرمایا اگر کلمے میں مجھ اللہ کا ذکر ہے تو کلمے میں میرے محبوب محمد عربی کا ذکر ہوگا۔ فرمایا اگر اذان میں مجھ رب کا ذکر ہے تو اذان میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اور اگر نماز کے اندر رب کا ذکر ہے تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں نے نماز میں بھی اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا۔ حتیٰ کہ کائنات میں جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ میرے رب نے میرے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا ذکر کب سے لے کر کب تک ہے؟ میرے اللہ رب ذوالجلال نے کل کائنات میں سب سے پہلے انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، جس کا ذکر اللہ قرآن مجید پارہ نمبر 1 میں اعلان فرماتا ہے۔ فرمایا رب کائنات نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، کہا اے فرشتوں میں رب ہو کر تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ اب رب خدا ہے، کائنات کا پالنے والا ہے، پوری کائنات رب کی محتاج ہے، رب کو کیا ضرورت پڑی کہ رب فرشتوں سے مشورہ لیتا؟ یہ مشورہ سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب بھی بندے مومن کوئی کام کرے اپنے اس کام کے اندر کسی دوسرے مسلمان بھائی سے مشاورت لیں۔ اللہ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی رب تعالیٰ کے جتنے بھی معاملات ہیں رب تعالیٰ اپنے کاموں میں اپنے فرشتوں سے مشورہ فرماتا ہے۔ اب رب کائنات نے یہ انسانیت کی ابتدا کرنی تھی، رب تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو بلایا، کہا اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا نائب انسان کو پیدا فرمانا چاہتا ہوں۔
ذرا آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرا رب ذوالجلال قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرا اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے جب اللہ رب ذوالجلال نے اس کل کائنات میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق فرمانا چاہیے، میرا اللہ اعلان فرماتا ہے میں اللہ ہو کر سارے فرشتوں کو اکٹھا فرمایا ہے، فرمایا اے فرشتوں میں کائنات میں اس زمین میں اپنے نائب انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا فرشتوں؟ میں رب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کائنات میں انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا تو انسانوں کو زمین میں پیدا کرے گا؟ انسان تو زمین میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، خون بہائیں گے، یا اللہ یہ زمین میں انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہی انسان ہے کہ میں اس انسان کو پیدا کر کے اتنی عظمت دوں گا حتیٰ کہ انسان کو عام انسانوں پر اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو فضیلت دیتا ہے، اور فرمایا میرے ایسے ایسے مقرب بندے ہوں گے اے فرشتوں تم سے وہ کئی درجہ اعلیٰ رب کا قرب حاصل کر لیں گے۔ انبیاء کرام کی طرف اشارہ فرمایا، کہا تمہیں نہیں پتا یہ انسانیت کے اندر ایسے ایسے رب کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اے فرشتوں تم سے ایک موقع، ایک مرتبہ، ایک ایسا مقام آئے گا کہ اس انسان کی قیمت تم فرشتوں سے بڑھ جایا کرے گی۔ اور اس انسانیت کے اندر پہلے انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، رب تعالیٰ جب آپ کو پیدا فرماتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کے حضور جناب حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے عرش کی طرف نگاہ اٹھائی، رب کا شکر ادا کیا۔ یہ پورا لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل فرمایا اور کہا اے میرے پیغمبر ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ رب تعالیٰ نے بطور آزمائش کہا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، شیطان نے ورگلایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، رب تعالیٰ نے جنت سے نکالا، 350 سال تک زمین میں روتے رہے، بالآخر ایک دن رب کے حضور دعا کی، یا اللہ اب کائنات میں صرف 2 انسان ہیں، توجہ رکھنی، 2 انسان رب کے حضور اپنی اس لغزش پہ رب کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھ سے یہ جو گناہ، یہ جو جرم ہوا ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے محمد کے صدقے معاف فرما۔ اب کائنات میں انسان، ابھی انسانیت کا رب تعالیٰ نے ظہور نہیں کیا، صرف 2 انسان حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، 2 ہی ہیں۔ رب تعالیٰ نے پوچھا اے آدم کیف عرفت محمد، اے آدم بتا تو نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ رب ذوالجلال کے حضور جناب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک بحق محمد۔ جناب آدم علیہ السلام نے رب کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ میں آدم تجھے محمد کا وسیلہ دیتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ رب کائنات نے فرمایا اے آدم ابھی میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا ہے، بتاؤ تم نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ فرمایا آدم ابھی میں نے محمد کو پیدا ہی نہیں کیا، بتاؤ محمد کو کیسے پہچانا؟
اللہ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا میں نے پہلی نگاہ تیرے عرش کے اوپر اٹھائی تھی، یا اللہ میں نے تیرے عرش کی تحریروں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا ہے، میں جنت میں گیا ہوں، جنت کی حوروں کے ماتھوں پہ محمد کا نام دیکھا ہے، جنت کے سارے درختوں کے پتوں پہ محمد کا نام دیکھا ہے، میں یہ سمجھ گیا تھا یہ محمد کوئی عام نہیں ہے، محمد بڑا خاص ہے جس کی وجہ سے رب نے ساری جنتوں کو سجایا ہے۔ کیا کہا یا اللہ میں جب جنت میں تھا تو میں نے جنت کے پتوں پہ درختوں کے پتوں پہ محمد محمد لکھ کے دیکھا ہے، میں نے جنت کی حوروں کی پیشانیوں پہ محمد لکھا دیکھا ہے، یا اللہ میں نے جنت کے غلمان کے ماتھے کے اوپر محمد لکھا دیکھا ہے، جس طرف جاتا ہوں محمد ہی محمد ہے، یا اللہ میں سمجھ گیا تھا کہ محمد کوئی عام ہستی نہیں ہے، محمد بڑا خاص ہے جس کے نام کی وجہ سے رب نے پوری جنت کو سجا کے رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضور کا وہ مقرب بندہ ہے، اور حضرت حضور قبلہ تاجدار گولڑا قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے ملفوظات کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا امام جلال الدین سیوطی کا حضور کی امت پہ بہت بڑا احسان ہے، اور امام جلال الدین سیوطی یہ وہ بندہ ہے رب کائنات نے اپنے محبوب کا میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے چہرے کا جناب حضرت امام جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ دیدار عطا فرمایا ہے۔ آپ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں آپ فرماتے ہیں جس رات حضور کو رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، رب تعالیٰ نے آسمان کے اندر ایک ندا دی، کہا اے آسمان کے سارے فرشتوں، اے آسمان کی جتنی مخلوقات ہے، اور کہا فرشتوں کو حکم دیا آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دو کیونکہ آج زمین پہ محمد عربی کا ظہور ہونے والا ہے۔ آسمان کے سارے دروازوں کو کشادہ فرمایا، اور حضرت جبرائیل امین کو رب تعالیٰ نے بلا کر یہ صدا دی، ندا دی، اے جبرائیل جنت میں چراغاں کر دو، جنت کی ساری حوروں کو اور جنت کے سارے ملائکوں غلمان کو یہ حکم دے دو کہ آج جنت کو سجایا جائے کیونکہ زمین پہ محمد عربی تشریف لا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے کائنات کے اندر جتنے بھی پہاڑ تھے، انسانوں کی بات نہیں، کائنات میں جتنے بھی پہاڑ تھے تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سروں کو حضور کی آمد پہ اٹھا لیا تھا، اور فرمایا کل کائنات کے جتنے بھی دریا ہیں حضور کی آمد والی رات کو سارے دریا اپنے اس پانی کے جوبن میں اپنے اس پانی کی حرکت کو ہلا ہلا کر مصطفیٰ کا استقبال فرما رہے تھے۔ فرمایا آقا علیہ السلام کی جس رات ولادت ہوتی ہے اللہ رب ذوالجلال نے کائنات میں جتنے بھی سمندر ہیں، سمندر کی تمام مخلوقات، صرف مچھلیاں ہی نہیں بلکہ سمندر کے اندر پانی کے اندر رہنے والی جتنی بھی مخلوقات تھی تمام نے آپس میں ایک دوسرے کو حضور کی آمد کی مبارکبادیں دی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی جس رات ولادت باسعادت ہوتی ہے، چونکہ آج قبلہ صاحبزادہ صاحب نے تشریف لانا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، جو ہی وہ آئیں گے تو میں مائک چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ جو آئندہ جمعہ ہوگا اس کے اوپر میں قبلہ خواجہ جی خواجہ چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے درود پاک کے اندر حضور کی جو آمد کا تذکرہ فرمایا،
درود پاک کے اندر میں نے چونکہ آج وہ موضوع لے کر چلنا تھا، قبلہ صاحبزادہ صاحب کی حاضری ہوگی، اس وجہ سے میں مختصر کر دیتا ہوں۔ جو ہی وہ آئیں گے انشاءاللہ میں مائک کو چھوڑ دوں گا، اور ہمارا چونکہ جمعہ جو ہے وہ 1:45 بجے ہوا کرے گا۔ میں نے پچھلے جمعے پہ اعلان کیا تھا، تاہم جب تک وہ تشریف لاتے ہیں سماعت فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر اللہ رب ذوالجلال نے کتنا بڑا اہتمام کر کے رکھا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ولادت ویسے ہی نہیں ہو گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نور مبارک مجھ آمنہ کے بطن میں آیا، توجہ ہے تو ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے ایک روایت سنے میرے مصطفیٰ نے، معاذ اللہ یہاں پر میں اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کافر تھے، استغفر اللہ۔ میں نے کہا وہ کائنات کے پگلو، جو نبی امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہے، معاذ اللہ اس نبی کے والدین اور اس نبی کی پوری پشت میں کوئی کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی حدیث سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے مجھے پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میری پوری پشت کو اللہ رب ذوالجلال نے پاک پیدا فرمایا، اور کہا میرا نور جس جس مرد کی پشت میں گیا یا جس جس عورت کے رحم میں آیا، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو پاک فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے میرا نور پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پاک باپوں کا ذکر نہ کر دوں؟ بآواز بلند آپ کی توجہ بتائے گی۔ اللہ اللہ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کریم مصطفیٰ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اعلان فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے نور محمدی کو، یعنی مجھ محمد کے نور کو جناب آدم سے لے کے جناب حضرت عبداللہ تک پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ پاک باپوں کی پاک پشتوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں میرے نور کو منتقل فرمایا۔ اب وہ پاک باپ ہیں کون کون؟ ایسے نہیں، ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے کریم نبی کی ان پاک باپوں میں جناب حضرت آدم علیہ السلام، ایسے نہیں میں پورے حضور کے وہ پاک باپوں کا پاک پشتوں کا ذکر کرنے لگوں، بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ جناب حضرت آدم کے بیٹے جناب حضرت شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کائنان، کائنان کے بیٹے ملائل، ملائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالے، شالے کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارک، تارک کے بیٹے جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کینانہ، کینانہ کے بیٹے عبد المطلب، کینانہ، کینانہ کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔
نبی جی ہمارے بڑی شان والے، نبی جی بابا سے بلند پڑھ لیجئے، نبی جی ہمارے میرے رب کائنات نے میرے نبی کو بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی۔ میرا نبی علم میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی عمل میں بھی بے مثال ہے، اور میرا نبی حسن میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی ولادت میں بھی بے مثال ہے، نبی جی ہمارے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میری حاضری مکمل ہو